بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یدخى بالامیاء والاوراء والارجاء، نہیں قربانی کی جائے گی کیا اندھے جانور کی، والاوراء اور کانے جانور کی، والارجاء اور کمزور جانور کی، لنگڑا جانور کی، التی لا تمشی الی المنسک، جو مذبح ذبح کی جگہ تک جا نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے کہ وہ لنگڑا ہے، اس طرح سے لنگڑا پن اس میں اتنا کمزور ہوگی اس کی ٹانگ کہ وہ چل کر ذبح کی جگہ پہ نہیں جا سکتا، وللعجفاء اور وہ جانور کے جو بہت لاغر کمزور ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اس پہ حدیث پہ دیکھیں کہ قولی علیہ السلام لا تجزئ فی الضحایا اربعۃ، حضور نے فرمایا چار کی قربانی جائز نہیں ہوتی، الاوراء کانا جانور، البین اورھا جس کا کانا پن ظاہر ہو، والارجاء اور لنگڑا، البین ارجوھا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والمریضۃ البین مرضھا وہ مریض کے جانور کے جس کا مرض واضح ہو، والعجفاء التی لا تنقى وہ کمزور جانور کے اس کی ہڈیوں میں وہ گودا نہ ہو، اتنی ہڈیاں کمزور ہو جائے اس کی، ایسے قربانی جائز ہے۔ والاصل فی ان العیب والفاحش مانع، اس میں قانون یہ ہے کہ عیب فاحش بہت زیادہ عیب ہو تو وہ قربانی سے مانے ہے، والیسیر غیر مانع تھوڑا بہت ہو تو وہ مانے نہیں ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے کہ جس میں جیسے مثلا کسی جانوروں کے کان وغیرہ چر جاتے ہیں تو وہاں جس اگر کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کے حسن میں فرق آیا ہے، یا اس کے جو ہے نا وہ جانور کی تخلیق میں کوئی مسئلہ ہے، یا اس کی کوئی چیز اس طرح کی خراب ہوگی ہے کوئی عضو، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تھوڑا بہت لنگڑا تو جانوروں کو نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کسی کو کانٹے لگ جاتے ہیں، اس طرح سے کچھ نہ کچھ ہونے ہو جاتا ہے، اس طرح سے کان وغیرہ چر جاتے ہیں مثلا، تو یہ اس کا کان جو ہے اس کے کل جو کان اس کا تیسرے حصے سے کم چرا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو جائز ہے اندھے جانور کی قربانی کرنا، کانے جانور کی اور لنگڑے جانور کے، ایسا لنگڑا کہ جو نہیں چل کے جا سکتا ذبح کی جگہ پر، وللاجفاء اور نہ ہی کمزور کے، ولا تجزئ مقطوعۃ الاذن والذنب کہ وہ جانور کے جس کا کان کٹا ہوا ہو یا جس کی دم کٹی ہو اس کی قربانی بھی وہ بھی کافی نہیں ہوگا، لا تجزئ لفظ میں کافی نہیں ہوگا مطلب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وللتی ذهب اکثر اذنها او ذنبها اور وہ جانور کے جس کا اکثر کان جس کے کٹ گیا ہو، کان کا اکثر کٹ گیا ہو یا اکثر دم جس کی کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھا ولین للاکثر حکم الکل، جب اکثر کان کٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ کل کٹا ہوا ہے، اکثر للاکثر حکم الکلی اکثر کو کل کا حکم دیا جاتا ہے، بقاء و ذهابا باقی رہنے کے لحاظ سے اور چلے جانے کے لحاظ سے، مطلب کہ اگر زیادہ کٹ گیا ہے اور تھوڑا باقی ہے تو اکثر کا اعتبار کیا ہے تھا، مطلب سارا کٹ گیا سمجھو، اور اگر زیادہ باقی ہے تھوڑا کٹا ہے تو زیادہ باقی ہے تو سمجھو کہ اکثر کا کل کا حکم یعنی کہ سارا ہی باقی ہے۔ والی اندر عیب الیسیر العائب کو تحرز من تھوڑا سا عیب جو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، فاجا العفو اس کو معاف کیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وفل اکثر کس کو کہتے ہیں اس میں اختلافات ہیں، وہ آپ ہدایہ میں تطلب من الہدایہ آپ وہ ہدایہ سے طلب کیے جا سکتے ہیں، وہاں پڑھ لیں۔ بین باقی الاکثر من الاذن والذنب جائز، اگر باقی ہو کان کا اور دم کا اکثر حصہ تو جائز ہے قربانی کرنا، وجوز یدخى بالجماء والخصی والجرباء والصولاء جائز ہے اس جانور کی قربانی کرنا جس کے سینگ نہیں ہے، پیدائشی سینگ جس کے ہے ہی نہیں ہے، جو خصی جانور ہے، والجربا جو خارش والا ہے، والصولا جو باولا ہے، صولا یہی ہے نا، نہ اس کی تو قربانی جائز نہیں ہوتی، مجنون ٹھیک ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جب ماں کیا ہے جس کے سینگ نہ ہو، جب ماں لا کرنا لا بالخلقتی اس کے تخلیقاً سینگ نہ ہو، کیونکہ اس سے کوئی مقصود نہیں ہے سینگ نہ ہونے سے، لیکن اگر سینگ ہو اور کٹ جائے تو وہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ الان تدخیت بالابل جائز، کہتے ہیں کہ اس پر تائید پیش کر دیتے ہیں کہ اونٹوں کی قربانی جائز، حالانکہ اونٹ کے سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز، امام اعظم فرماتے ہیں کہ خصی جو ہے یہ اولا علیہ لحم ولزو اس کا گوشت زیادہ لذیذ اور زیادہ پاک ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام جب چاہتے کہ آپ دو مینڈے بڑے قربانی کرنا چاہتے تو آپ خریدتے دو بڑے بڑے مینڈے سمینین موٹے اقرنین سینگوں والے افلحین
موجوعینی، خسی کیے ہوئے، موجوعی اور وجاؤ نو من خسا، وجا جو ہے یہ خسی کرنے کی قسم ہے، جربا کہتے ہیں اگر خارش والا جانور جو ہے اگر موٹا ہو اس کی قربانی جائز ہے، لأن الجرب فی الجلد، کیونکہ اس کا موٹا ہونے سے بات کی دلیل ہے کہ اس کی یہ جو خارش ہے یہ اس کے جلد میں ہے اور اس کے گوشت میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ جو خارش ہے یہ اس کے گوشت میں کوئی نقصان نہیں کر رہی۔ ان کانت معذولۃ، اگر وہ ہو کمزور اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ خارش نے اثر کیا گوشت میں، گوشت کم ہو گیا۔ سولا المجنونۃ وقیل ھذا اذا کان تعتلف، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مجنون جانور ہے اگر وہ چارہ وغیرہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیوں؟ لأنہ لا یخل بالمقصود، کیونکہ اس کا یہ پاگل ہونا یہ اس کے مقصد میں کوئی خلل نہیں ڈالتا۔ بھئی کھاتا ہے وہ تو بس اس کا گوشت ٹھیک ہے تو جانور کا طاقتور ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْتَلِفُ لَا تُجْزِي، اگر وہ اتنا پاگل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا کھانا اس نے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ وَالْأَضْحِيَةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قربانی تین طرح کے جانوروں کی ہوتی ہے، اونٹ اور گائے اور بکری۔ ان تین کی کیوں ہوتی ہے بھئی؟ لأن عرفت شرعاً، کیونکہ شریعت میں حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام کے عمل سے ہی نہیں قربانی ثابت ہے، اور قربانی ان کے علاوہ حضور علیہ السلام سے نہ ثابت ہے نہ ہی صحابہ سے، باقی کسی اور جانور کی ثابت نہیں ہے۔ مثلا کسی نے بکری کے ساتھ کہا کہ ہرن بکری جیسی ہوتی ہے اس کی قربانی کر دیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ ایسے گوشت ہو سکتا ہے۔ فَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ السُّنِيُّ فَصَاعِدًا إِلَّا الضَّأْنَ فَإِنَّ الْجَزْعَ مِنْهُ يُجْزِئُ، ان میں سے ہر جانور میں سے جو سنیج جو جانور ہے نا اس کی قربانی جائز ہے۔ سنیج جس کو آپ دوندہ بولتے ہیں، تو جس کا یہ جو ہے نا اس سے مراد اسے کہنے بالغ یا یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، تو الا الضأن، سوائے بھیڑ کے، فإن الجزع منه يجزي، اس کا 6 ماہ کا بچہ بھی جائز ہوتا ہے۔ سنی کی جائز ہے، مسلم کی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثنایا کی قربانی کرو، جب تم پر مشکل ہو جائے تو پھر تم بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ ذبح کر لو۔ والجزع من الضأن ما تم، مطلب بھیڑ کا دأن وہ ہوتا ہے جس کے 6 مہینے پورے ہو جائے، فقہاء کے نزدیک، بعض نے کہا کہ 7 مہینوں کا۔ اور بکری سے قربانی 1 سال کی جائز ہوتی ہے، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا، اور گائے میں بھینس بھی داخل ہے، اور کیونکہ یہ اس کی جنس سے ہے۔ یہ قربانی کا زمانہ جب آئے تو اس وقت مسئلہ چل پڑتا ہے جی کہ یہ جو ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو گائے اور بھینس جو ہے ان کا، بکر کا ذکر ہے تو یہ اس میں بیل بھی اور بھینس اور بھینسا بھی اس میں اس کی جنس میں شامل ہے، اور بکری کا ذکر ہے حدیث میں تو، اور مینڈے کا ذکر بھی آ ہی گیا ہے، تو یہ دونوں ایک جنس شمار ہوتے ہیں، اور اونٹ تیسری جنس شمار ہوتی ہے۔ وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ، قربانی کے گوشت سے بندہ کھا بھی سکتا ہے، امیروں غریبوں سب کو کھلا سکتا ہے، اسے ذخیرہ بھی فریج میں کر سکتا ہے، سال سال مستقبل کے لیے ذخیرہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ مشہور ہے بھئی، محرم نے آنے تک چڑیا نا گوشت ختم کرنے تو وہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اسے۔ شروع میں رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ زیادہ دن گوشت نہ رکھا جائے، 3 دن کا غالباً فرمایا گیا یا کچھ دن کا، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام میں یہ اتنے امیر صحابہ نہیں تھے، تو تاکہ حکم یہ تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جو قربانی نہیں کرتے ان غریبوں کو بانٹ دے تو گھر میں نہ رکھیں، تو بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَلَّا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ، مستحب یہ ہے کہ قربانی کے تیسرے حصے سے کم صدقہ نہ کرے، کم از کم تیسرا حصہ قربانی کا صدقہ کرے، قربانی کا چمڑا صدقہ کرے، وَيَا أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ آلَةً تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ، یا اس سے کوئی ایسی چیز بنا لے، ایسا آلہ بنا لے جو گھر میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مشک بنا لی، مصلی بنا لیا، چٹائی بنا لی، دسترخوان بنا لیا، تو اس کے ساتھ اس چمڑے کے ساتھ فائدہ حاصل کرنا غیر محرم، حرام نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یشتری به ما ينتفع، کہ اس سے ایسی چیزیں بنا لے جو کہ اسے فائدہ دیں، یا اسے بیچ کر کوئی ایسی چیز لے لے جو زیادہ عرصہ فائدہ دینے والی ہے، جو دائمی کام، وہ اس طرح کی چیز بھی لے سکتے ہیں۔ ولا افسن یذبح حدیثه بيدی، ان کا یحسن ذبح، کہ اگر بندہ اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو تو افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرے۔
لقولی علیہ الصلوۃ والسلام لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا قومی فاشہدی، تم کھڑی ہو جاؤ اپنی قربانی کو دیکھو، فاشہدی ادخیہ تک قربانی کے پاس رہو، فإنہ یغفر لکی بالاولی باول قطرۃ من دمها، تمہاری بخشش کر دی جائے گی اس کے خون کے پہلا قطرہ گرنے سے پہلے، کل ذنب، ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ فیکرہ یذبح الکتابی، کتابی سے ذبح کرنا حرام ہے کیونکہ یہ عمل ثواب ہے، اور یہ جو کتابی ہے یہ ثواب کا اہل نہیں ہے۔ اور یہودیہ عیسائی سے ان کا ذبیحہ ویسے جو ہے نا وہ جائز تو ہے، لیکن ان کا ذبیحہ کھانا، ذبح کیا ہوا جائز ہے، پیچھے مسئلہ پڑا ہے، لیکن قربانی سے ذبح نہ کروائی جائے کیونکہ عام ذبیحہ اور ہے اور قربانی عبادت ہے، اور وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو مولوی صاحب سے کروایا جائے۔ اذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما ذبيحة الآخر اذا عنهما ولا دمان عليهما، دو بندوں نے غلطی کر دی، ایک بندے نے دوسرے کا اور دوسرے نے پہلے کی قربانی کو جانور ذبح کر دیا، تو دونوں قربانی جائز ہو جائے گی اور کسی پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کی قربانیاں انہوں نے ذبح کر دی، پتہ نہیں چلا انہیں غلطی ہوگی ان سے، دونوں کی قربانی ہو جائے گی۔